لنتر سلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون ومن جاء بالسیئۃ فکبت وجوہہم فی النار هل تجزون الا بما کنتم تعملون صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجئے اللہم صلی علی محمد وآل محمد مرحوم و مغفور کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس منعقد ہوئی ہے۔ دعا ہے کہ مرحوم کو خداوند کریم اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے آمین اور سایہ پنجتن میں جگہ عطا فرمائے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے آمین۔ اسی مناسبت سے میں نے 20واں پارہ سورہ نمل کی 99 نمبر آیت تلاوت کی ہے۔ سورہ نمل ہے 20ویں پارے میں اور اس کی 89 نمبر میں نے تلاوت کی ہے۔ اس سورت کا نام اللہ نے میرے بھائیوں نمل رکھا ہے۔ نمل کہتے ہیں چیونٹی کو، یہ چھوٹی سی چیونٹی جو آپ کے زمین پہ چلتی ہے، اس کے نام پہ اللہ نے سورت کا نام رکھا ہے۔ غور نہیں فرما رہے کیسا عادل ہے، کیونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ حیدری اللہ نے اس چیونٹی کے نام پر سورت کا نام رکھا ہے۔ سورت کا نام رکھا ہے۔ پھر مجھے ایسے لگتا ہے خدا جانے اس چیونٹی نے کون سا اچھا کام کیا، غور نہیں فرما رہے کون سا اچھا کام کیا ہے کہ اللہ نے اس کے نام پر سورت کا نام رکھ کے چیونٹی سے کہا جب تک قرآن رہے گا چیونٹی تیرا نام رہے گا۔ اور فرما رہے چھوٹا سا حیدری چھوٹا سا جانور چھوٹا سا جسے ہم پاؤں میں رود بھی دیتے ہیں۔ علامہ دمیری کی دو اتنی بڑی جلدیں ہیں، دو حیات الحیوان پر علامہ دمیری اسی چیونٹی کے بارے میں کوئی دنیا کا جانور ایسا نہیں جو انہوں نے نہ لکھا ہو۔ اب یہ ان کا ترجمہ بھی ہو گیا، میرے پاس دونوں جلدیں ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جناب علی علیہ السلام نے فرمایا لوگو چیونٹی کو معمولی نہ سمجھو، اللہ نے اس چیونٹی کو وہ علم دیا ہے جو انسانوں کو نہیں دیا۔ غور نہیں فرما رہے یہ چھوٹی سی یہ چھوٹا سا کیڑا جو پھرتا ہے، فرمایا اللہ نے اسے بارش کے معلوم ہونے کا علم دیا۔ جیسے آج بھی دیکھیں ماحول بنا ہوا ہے، یہ بارش کے آنے سے پہلے بارش معلوم کر لیتی۔ اگر مطلع ابر آلود ہو، بادل ہی بادل ہوں، معصوم فرماتے ہیں اگر تمہیں یقین ہو کہ بارش آنے والی ہے تو دیکھو اگر یہ چیونٹیاں اطمینان سے باہر پھر رہی ہیں سمجھ لو بارش نہیں ہوگی، بارش نہیں ہوگی۔ اگر یہ مطلع صاف ہو، کوئی بادل نہ ہو اور یہ بے چینی سے اپنے بلو میں گھس رہی ہوں سمجھ لو بارش آنے والی ہے۔ کیونکہ اللہ نے ان کو یہ بارش کا علم دیا ہے۔ دلیل دی میرے مولا نے فرمایا دلیل اس لیے کہ ایک قطرہ بارش کا گرے نہ تو اس کی موت واقع ہو سکتی ہے۔
हाय 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 हाय, अल्लाह ने इनकी नस्ल को बचाने के लिए ये इल्म अता फरमा दिया। अल्लाह अकबर, इल्म अता किया है। और मासूम फरमाते हैं कि अल्लाह के सोने के जितने खजाने हैं सोने के, उनकी मुहाफिज ही चीमटी हैं। और नहीं फरमा रहे, अगर वहां हाथी भी आए तो नहीं आ सकते। खुदा जाने इतनी ताकत है इनके अंदर। ये जो चीमटी है ना मेरे भाइयों, इसकी खुराक जो रिज्क है ना, एक गंदुम का दाना, गंदुम का दाना इतना सा होता है। ये एक चीमटी की पूरी फैमिली के लिए 1 साल का रिज्क है। मासूम फरमाता है कि ये चिमटी दाना ले जाती है ना, इसे चाटती भी रहती है और दाने को सूंघती भी रहती है। सूंघने में भी जिंदगी है। हाय हाय, अल्लाह ने हयात रखी है सूंघने में, इसे सूंघते ही जिंदगी मिलती है। और अल्लाह ने इसे ये इल्म और दिया है कि ये दाना जब अपने अंदर ले जाती है ना, देखिए मिट्टी के अंदर इनके घर होते हैं, समझदारी मेरे भाई, वहां नमी होती है, मिट्टी में नमी हो और दाना रख दिया जाए तो वो उग आता है। अगर ये उग आया, साल का रिस्क खत्म। रज़ाक ने इनको इल्म दिया है, जब ये चिमटी दाना ले जाती है ना घर, तो उस दाने के 2 हिस्से कर देती है, तोड़ देती है, टोटे कर देती है, अब उगेगा नहीं। कैसा रज़ाक, साल का रिस्क उनके लिए मुकम्मल। फिर जनाब अली फरमाते हैं, लोगों ये जो एक दाने का रिस्क है ना, चिमटियां खुद तलाश नहीं करती, अल्लाह ने इनके गिरोह बना के इनके सरदार बनाए हैं। वो सरदार जाते हैं, जाके वहां खुराक तलाश करके अपनी कौम से आके कहते हैं, आओ हमने खुराक तलाश कर ली है, हम तुम्हें मंजिल तक पहुंचाते हैं। सियाने बनो मेरे पुत्र, सियाने। मेरा मासूम आका फरमाता है कि वो कैसे मंजिल तक ले जाती है। लफ्ज़ मैं कहूँगा जो अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया है, फरमाया कि वही सरदार अपने मुंह से कुछ खुशबू और लुआब निकाल के उनके ओ घरों से लेके मंजिल तक, समझना आपने है, वो एक सिरात मुस्तकीम बना दे। हाय 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 हाय, समझ आई मेरे भाई? एक सीधी राह बना देता है, माशाल्लाह किबला, माशाल्लाह राह बना देता है। चूंकि आपने देखा होगा चिमटियां एक ही रास्ते से जाती हैं और एक ही से आती हैं, एक ही से वापस आती हैं, वही रास्ता एक होता है। मासूम फरमाते हैं किसी दिन ऐसे तजर्बातन तुम उस रास्ते को हाथ से मिटा दो, वो जो खुशबू लगी हुई है ना, रास्ता बनाया था ना सरदार ने, उसे मिटा दो। जब वो मिटाएंगे ना, वो खुशबू और लुआब जब जहां से भी मिटेगा, जो भी चिमटी आएगी वहीं खड़ी हो के कौम से कहेगी आगे ना बढ़ो। है समझना आपने है, राह गुम हो गई है, कहीं गुमराह ना हो जाए। हाय हाय हाय, और नहीं फरमा रहे, राह गुम हो गई है। सही कैसा निजाम बनाया अल्लाह। हैदरी चिमटी कह रही है, राह गुम हो गया है, आगे ना बढ़ो कहीं गुमराह ना हो जाए। जब अल्लाह ने हैवानों के राहबर बनाए हैं तो फिर मानो इंसानों के भी रहनुमा है। जब तक दीन रहेगा रहनुमा का रहना वाजिब है। समझ आ गई मेरे भाई? माशाल्लाह, बात समझ आई आप। जब चिमटी के सरदार को खबर लगती है कि कौम की गिराह गुम हो गई है, वो गुमराही के दहाने पे है, फौरन आता है, आके जहां से वो राह टूटी थी ना, खुशबू और लुआब लगा के सिरात मुस्तकीम को मुकम्मल कर देता है ताकि कौम गुमराही से बच जाए। फिर इंसानों का भी तो कोई रहनुमा होना वाजिब है। मैं लफ्ज़ कहूं, उसी को इमाम ज़माना कहते। कोई जमाना ऐसा नहीं, जमाना हो और इमाम न हो। अल्लाह अकबर, हैदरी माशाल्लाह। देखिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दूसरी बात जो मेरे इमाम ने फरमाया, लोगों
یہ جو گندم کا دانہ ہے نا، گندم کا، اس کی نشانی زندگی کیا ہے؟ اسے آپ مٹی میں ڈال کے نا اوپر پانی ڈالے اور اسے ڈالے، یہ اگ آتا ہے۔ اگنا زندگی کی دلیل ہے، اس لیے ابلے ہوئے انڈے جو ہیں یہ دانے نہیں اگتے، ڈال دیں یہ اگ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ سٹے سے آپ نکالتے ہیں نا، سٹا کہتے ہیں عربی میں سے سنبل کہتے ہیں، قرآن میں ایک سنبل کا بہترین واقعہ ہے، میں ابھی سناتا ہوں۔ جب آپ اس سٹے سے سنبل سے ان دانوں کو نکالتے ہیں، انہیں کیڑا لگ جاتا ہے، لگتا ہے یا نہیں؟ اس علاقے میں میرا خیال ہے نمی والے میں تو زیادہ لگتے ہیں۔ پہلے زمانے میں مٹی کے گھڑولے بناتے تھے، اب تو انہوں نے سٹیل کے بنائے۔ اب گورنمنٹ نے دوائی بنائی ہے جو کیڑے لگنے نہیں دیتی، دوائی لگا دیں ذمہ دار اطمینان سے سوتا ہے کہ اب یہ فنا نہیں ہوگا، بقا رہے گی، چونکہ دوائی لگی۔ دوائی نے اس کی بقا کی ذمہ داری لی۔ اب پتہ لگا اگر دوائی لگی رہے نا تو پھر دانے کو کیڑا نہیں لگتا۔ ہن غور فرمائے، میں گل کرنی، کیڑا نہیں لگتا۔ جناب یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر بنے نبی ہو کے، نبی تھے، بادشاہ مصر بن گئے۔ جب بادشاہ مصر بنے نا، بیٹھتے ہی آپ نے وزیر خوراک کو بلایا، وزیر خوراک سے فرمایا کہ قحط پڑنے والا ہے، قحط۔ پہلے زمانے میں نہریں شہریں تو ہوتی نہیں، مصر سے بی بی زبیدہ نے ہی تو ایک نہر نکلوائی تھی نا، یاد ہے نا آپ جو نے دیکھا بھی ہوگا، کوئی وہاں نہریں نہیں تھی اس زمانے میں۔ فرمایا قحط پڑنے والا ہے۔ وزیر خوراک سے کہا ذخیرہ کر لو دانوں کا، دانوں کے ذخیرے کر لو۔ اس نے کہا صحیح، قحط کتنے سال پڑے گا؟ فرمایا 7 سال۔ 7 سال۔ وزیر خوراک نے کہا صحیح، وہ تو سال کے بعد تو ان کو کیڑا لگ جاتا ہے، نئی گندم تو پیدا نہیں ہوگی کیونکہ بارشیں نہیں ہوگی، آدمی تو مر جائیں گے، 7 سال تک کیسے زندہ رہیں گے؟ میرے نبی نے کہا میں نبی ہوں، اللہ نے تدارک بھی بتایا ہے، اس کا تدارک بھی بتایا ہے۔ اب جناب یوسف نے فرمایا فما حسدتم فذروہ، سورہ یوسف، فما حسدتم فذروہ فی سنبلہ، جب تم گندم کاٹو دانوں کو سٹے سنبل کے اندر رہنے دو، 7 سال تک کیڑا نہیں لگے گا۔ غور نہیں فرما رہے، ایک بات قبرستان کی اور یہ اسی میں مجلس ہو رہی ہے، قبر سامنے آپ کے نمونہ ہیں، ٹھیک ہے۔ 7 سال تک کیڑا نہیں لگے گا، بشرطے کہ دانے سنبل میں رہیں، سٹے میں رہیں۔ اگر آپ کی نظر ہے اخبارات پر، یقیناً آج سے 40 سال پہلے احرام میں مصر کھودے گئے، ان کے ایرے سے یہ گندم کے سٹے نکلے، ان میں دانے تھے۔ 4000 سال سٹے زمین میں دفن رہے، مٹی کے اندر رہے۔ 4 سال کے بعد نکالا تو وہ سنبل کے اندر تھے، انہیں باہر نکال کے لیبارٹری میں چیک کیا تو وہ زندہ تھے، اگ گئے، نہ کیڑا نہ گیا، اللہ خراب ہوئے، ہم خوش ہو گئے۔ معلوم ہو گیا اگر دانا سنبل کے اندر ہو، سٹے کے اندر ہو، اسے کیڑا نہیں لگتا۔ ہم نے بھی دفن ہونا ہے، پھر انتظام کر کے جاؤ کہ کہیں کیڑا نہ لگے، وہ جسم خراب نہ ہو۔ میں آپ جملہ کہوں، اس جسم کا سنبل ہے محبت اہل بیت۔ غور نہیں فرمایا، حیدری، اللہ اکبر۔